السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہادر بچوں، سیرت کہانی کا 26واں حصہ۔ کل ہم سن رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی میٹھی زبان والے تھے، اور وہ دوسروں پر اپنی بڑائی بھی نہیں جتاتے تھے، اپنا ہر کام خود کر لیتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی اور اللہ کے سب سے پیارے بندے کا مزاج کیسا تھا، وہ کیسا پہننا، اوڑھنا، رہنا اور بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں بہت سادگی تھی۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں سارے عرب کی حکومت دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذرا بھی غرور اور گھمنڈ نہ تھا۔ گھر کا کام کاج خود ہی کر لیتے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، اپنا جوتا گانٹھ لیتے، گھر میں جھاڑو دے لیتے اور خود ہی دودھ دہو لیتے۔ زمین پر، چٹائی پر، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے تھے۔ مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے سلام کرنے میں خود پہل کرتے تھے۔ غریبوں اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے اور غریب سے غریب آدمی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ خچر اور گدھے پر بھی خوشی سے سوار ہو جاتے اور کبھی کبھی دوسروں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ گھل مل کر بیٹھ جاتے، ان سے الگ یا اونچی جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ مجلس میں کوئی اجنبی شخص آپ کو آسانی سے نہ پہچان سکتا تھا۔ بازار سے خود سودا لے کر آتے، اپنے جانوروں کو خود چارہ ڈالتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، لوگ آپ کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ میرے آنے پر کھڑے نہ ہوا کرو۔ خندق کی لڑائی کے بعد پیارے نبی بنو قریظہ کے یہودیوں کی جانب تشریف لے گئے تو ایک گدھے پر سوار تھے، گھوڑے پر نہیں، جس کی لگام کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی اور اس کی پیٹھ پر زین کی جگہ کھجور کی چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تو میں نے دیکھا کہ جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی اس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی، یعنی کہ بہت ہی سستی سی چادر تھی۔ ایک دن 2 صحابی آپ کے گھر گئے، دیکھا کہ آپ خود اپنے مکان کی مرمت کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کا ہاتھ بٹانے لگے۔ کام ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بہت دعائیں دیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دکان سے پاجامہ خریدا، اٹھنے لگے تو دکاندار نے آپ کا ہاتھ چومنا چاہا۔ آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور فرمایا، یہ تو عجم کے لوگوں کا طریقہ ہے، میں بادشاہ نہیں ہوں، تم ہی میں سے ایک ہوں۔ ایک دفعہ کیا ہوا ننھے بچوں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو دیکھ کر کانپنے لگا، اس پر خوف طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے بیٹے حضرت ابراہیم نے وفات پائی، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن تھا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ کے صدمے کا اثر سورج پر بھی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور فرمایا، لوگوں، کسی کی موت سے سورج یا چاند میں گرہن نہیں لگتا، یہ تو خدا کی قدرت کا ایک نشان ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا ننھے ساتھیوں کہ ایک صحابی باتیں کرتے کرتے یہ کہہ گئے، جو اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا، یوں کہو جو اللہ اکیلا چاہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا، آپ کہتے تھے، لوگوں، میری حد سے زیادہ تعریف نہ کرنا، جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کی حد سے زیادہ تعریف کرتے ہیں اور ان کو خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں۔ میں تو خدا کا ایک بندہ ہوں، اس لیے تم مجھ کو خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔